بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیے جانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو سے کیسے چھٹکارا حاصل ہوئی۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہودیوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے عداوت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہودیوں کا ایک گروہ ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم کے پاس آیا اور اس کے پاس اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، اور وہ مقصد تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کروانا، اور اس سے کہا کہ آپ اگر ہماری مدد کریں تو یہ مشکل حل ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں اسے بھاری نذرانہ بھی پیش کیا۔ چنانچہ دوستو، لبید بن عاصم راضی ہو گیا اور اس نے حامی بھر لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا وقتاً فوقتاً آیا کرتا تھا۔ بعض یہودی نے اسے بہلا پھسلا کر اس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک یا سر مبارک کے بال حاصل کر لیے، جو اکثر کنگھا کرتے ہوئے کنگھی میں رہ جاتے تھے۔ انہوں نے بالوں کے ذریعے آپ پر جادو کر دیا اور 11 گرہیں دے دیں اور سوئیاں بھی چبھو دیں، اور اس کو کھجور کے کھوکھلے تنے میں رکھ کر اوپر سے ڈھانپ کر زروان نامی کنویں میں رکھ کر اوپر ایک وزنی پتھر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا صرف اتنا اثر ہوا کہ ایک تو آپ کے سر مبارک کے بال کچھ گرنے لگے، اور کچھ نسیان یعنی بھول کا غلبہ ہوا کہ ایک کام آپ نے کیا نہیں ہوتا لیکن خیال فرماتے تھے کہ میں نے کیا، یا اس کے برعکس۔ دوستو، 6 مہینے یہ کیفیت طاری رہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ 2 آدمی یعنی فرشتے ایک آپ کے سر اور دوسرے پاؤں کی جانب بیٹھ گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ اس پر پہلے نے پوچھا کہ کس نے کیا ہے؟ جس پر دوسرے نے جواب دیا کہ بنی زریق کے ایک شخص لبید بن عاصم نے۔ اس کے بعد پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کہاں ہے؟ تو دوسرے نے کہا زروان کنویں میں ہے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے کہ میری بیماری کی اطلاع مجھ کو میرے رب نے کر دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت عمار بن یاسر کو بھیجا کہ وہاں سے بال اٹھا کر لے آئیں۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں نازل فرمائی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تھے تو ایک گرہ کھل جاتی تھی۔ ان دونوں صورتوں کی 11 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیں اور اس سے بال کی 11 گرہیں کھل گئیں۔ جب ساری گرہیں کھل گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا میں رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور وہ کھل گئی ہیں اور میرا جسم بالکل ہلکا ہو گیا ہے۔ دوستو، اس کے بعد بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ حضور ہم اس خبیث کا سر قلم کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو میرے رب نے شفا دے دی ہے، اور اب میں اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لینا پسند نہیں کرتا۔ دوستو، یہاں پہ یہ بات غور طلب ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور یہودی مسلمانوں کی ذمہ تھے، یعنی اگر مسلمان چاہتے تو آسانی سے لبید بن عاصم کا سر قلم کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ اس پورے واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذاتی زندگی متاثر ہوئی تھی۔ جہاں تک فرائض نبوی کا تعلق ہے تو اس میں کوئی بال برابر بھی فرق نہیں پڑا، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نماز کے ارکان میں تاخیر سرزد ہوئی ہو، یا تلاوت قرآن پاک میں نسیان طاری ہوئی ہو، یا تبلیغ کے کام یا اسلام کی توسیع و استحکام میں معمولی سا بھی فرق آیا ہو۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی یہ واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔